براہ راست لے چلیں گے. وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید پریس کانفرنس کر رہے ہیں. آئندہ الیکشن میں براڈ شیٹ سے جو کچھ نکلنے جا رہا ہے وہ ان کو لپیٹ میں لے گا. اس لیے میں نے مریم صاحبہ سے کہا تھا کہ آپ اس کو پڑھ لیں. اب یہ اعتراض کریں گی اس کی کمیٹی پہ شیخ عظمت بڑام ہے, اب وہاں جسٹس قیوم تو نہیں لگ سکتے جی. عدلیہ کو آپ نے تباہ کرنا ہے, اس کی شان میں آپ گستاخی کرتے ہیں. عظیم افواج پاکستان کی شان میں آپ گستاخی کرتے ہیں. جمہوری اداروں کے آگے, آئینی اور قانونی اداروں کے آگے آپ پروٹیسٹ کرتے ہیں. آپ چاہتے کیا ہیں اس ملک میں؟ آپ چاہتے ہیں کہ یہ گاڑی جو کہ کووڈ کے بعد دنیا میں بہتر طریقے سے ہینڈل ہوا, جس کی اکانومی بہتر چلنے لگی ہے, جس کی اکانومی پازیٹیو ہونے جا رہی ہے, جہاں ملک میں انڈسٹری کا پہیہ چلنے جا رہا ہے, آپ اس میں رکاوٹ چاہتے ہیں. جو مرضی کر لیں, آپ کا دور اقتدار نہیں آئے گا. جو مرضی آپ کر لیں. اور مولانا فضل الرحمان بلا وجہ بکھرے ہوئے ہیں. مولانا فضل الرحمان سمجھ رہے ہیں کہ شاید نون لیگ کے ساتھ مل کے ان کا کوئی سیاسی رول بن جائے گا. 6% ان کی ووٹیں ہیں جی, 13 یا 14 ممبر ہیں. کوئی ان کا رول نہیں بنے گا. اور انشاءاللہ تعالی عمران خان 5 سال پورے کرے گا. اور باتیں بہت لمبی ہیں لیکن میرے 10 منٹ پورے ہو گئے ہیں. اینی کوشچن سوال آپ سے یہ ہے, جی, آپ کراچی آئے ہیں تو رینجرز کی آپ نے بات کی ہے, تو لگتا ایسا ہے کہ کہیں سندھ حکومت سے کوئی بات ہوئی نہیں آپ کی, نہ انہوں نے کچھ کوٹی جیسا حوالے سے, نہ آئی جی نے کوئی حوالے سے کوئی بریفنگ کی ہوگی پولیس نے آپ کی, کیا شہر کراچی ہے وہی رینجرز کے اسی پہ رہے گا یا کہ پولیس کی ان کی مدد کرے گی؟ دوسرا ایڈ یہ بھی چھوٹا چھوٹا سوال کریں نا, کیونکہ 15 منٹ میں ختم کرنی ہوتی ہے. جی, ایڈ اس میں یہ بھی کرنا کہ جو جب آپ باقی ریلوے تھے کچھ زمینوں کے اوپر لوگ قابض تھے ریلوے کے, تو اس حوالے سے بھی کوئی اقدام آپ اٹھائیں گے یا نہیں؟ اٹھائے اور اربوں روپے کا پلازہ واپس لیا. ٹھیک ہے, اٹھائے اور رائل پام واپس لیا, خود کیس لڑے. اور اب میں وزیر نہیں ہوں, وہ بہتر تبصرہ کر سکتے ہیں. میں اب انٹیریئر میں ہوں. پولیس کا اور کیا نام تھا ہمارے جو آئی جی ریلوے تھے, جو یہاں آئی جی سندھ ہیں سر, مہر صاحب ہمارے دوست ہیں, بھائیوں جیسے, اور میرے ساتھ رہے ہیں. اس وقت جو 4-5 اہم پوسٹوں میں ہیں لوگ, وہ سب ہمارے ساتھ انہوں نے کام کیا ہے. اور ان کی کارکردگی, پولیس اور رینجرز بالکل ایک ہی, یعنی 2 پہیے ہیں, ایک گاڑی کے 2 پہیے ہیں, اور ان کے بہت اچھے تعلقات ہیں. پولیس کو رینجرز کی پوری سپورٹ ہے, اور رینجرز کو پولیس کی بڑی سپورٹ ہے. یس, اور سب لے لوں گا, 5 منٹ میں پورے کو. جی, آ رہا ہوں. بلوچستان کا جو واقعہ ہوا اس کو داعش نے کلیم کیا. آگے میرا نام نیاز علی ہے, GNNT سے. بلوچستان میں جو واقعہ ہوا اس کو داعش نے کلیم کیا. یہاں پر جو پولیس لوکل ہے وہ بھی وقفے سے پریس کانفرنس کرتی ہے کہ ہم نے داعش کے لوگ پکڑے ہیں, وہ فنڈنگ کرتے ہیں. تو پاکستان میں داعش جو ہے, آپ دیکھیں ایز اے انٹیریئر منسٹر ابھی میں نہیں کوئی فائنل سٹیٹمنٹ نہیں دے سکتا کہ یہ بی ایل اے نے کیا یا داعش نے کیا. پاکستان میں انٹرنیشنل فورسز, غیر ملکی ملک دشمن طاقتیں اس ملک میں امن نہیں دیکھنا چاہتی, اور اس لیے امپورٹنٹ سٹیز میں ریڈ الرٹ ہے, ہائی الرٹ ہے. اور کوشش لوگوں کی یہ ہے, اور اس کا سارا سہرا اور کریڈٹ پاک فوج کو جاتا ہے, رینجرز کو جاتا ہے, دوسرے اداروں کو جاتا ہے, ISI کو جاتا ہے, کہ جنہوں نے واقع ہونے سے پہلے بہت سارے حساس, اور اس کا فل مارکس دیں آپ ISI کو بھی, کہ انہوں نے وقت سے پہلے لوگوں کو. آ رہا ہوں آپ بھائی. جی, اگر آصف علی زرداری علاج کے لیے باہر جانا چاہے تو وزیر داخلہ آپ انہیں جانے کی اجازت دیں گے کابینہ کی مشاورت؟
دیکھیں جب نواز شریف جا رہے تھے تو میں نے اس کے حق میں ووٹ دیا تھا. ابھی آصف زرداری کی طرف سے کوئی بات نہیں آئی. شیخ صاحب یہ بتائیں آپ سیاسی بصیرت رکھتے ہیں فارن فنڈنگ کیس کا کیا فیصلہ آنے والا آپ کے مطابق؟ اور دوسرا یہ بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں کون سے ملکوں نے فنڈنگ کری ہے, کہیں اس میں اسرائیل اور بھارت تو شامل نہیں ہے؟ دیکھیں یہ فارن فنڈنگ کیس عمران خان نے بہت بڑا سٹیپ اٹھایا ہے. اسے کہا کہ اس کو لائیو کوریج دے دی جائے. تمام پارٹیوں کے فارن فنڈنگ کیس پر عمران خان صاحب نے کہا کہ اس کو لائیو کوریج اس کی اجازت دی جائے. الیکشن کمیشن ایک انڈیپینڈنٹ کانسٹیٹیوشنل ادارہ ہے, سو اس نے یہ فیصلہ کیا کہ ایسی نہیں ہونی چاہیے. سو پی ٹی آئی پاکستان کی وہ واحد پارٹی ہے جس نے 40,000 لوگوں کے ڈاکومنٹس دیے ہیں. باقی کسی نے 4,000 کیا 400 کے بھی نہیں دیے. آئی ایم شیور کہ 400 لوگوں کے بھی 4,000 احتیاطاً کہہ دیتا ہوں ایز اے انٹیریئر منسٹر, یہ نہ ہو کل 460 نکل آئیں تو آپ کہیں تو سو جی آ رہا ہوں, آ جاتا ہوں. شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ نیٹا نے ایک لیٹر جاری کیا تھا کہ دہشت گرد جو ہے سرکاری عمارتوں کو نشانہ بنا سکتے ہیں. ساؤتھ افریقہ کراچی میں ہے, پی ایس ایل جو ہونے جا رہا ہے, کیونکہ تھریٹس ہیں بھی. پوری کوشش ہے لوگوں کی کہ کراچی کا امن خراب کیا جائے. انشاءاللہ تعالیٰ کرکٹ میچ ہو رہا ہے, انڈسٹری چل رہی ہے, ہو سکتا ہے کرکٹ میچ کو بھی میں دیکھنے خود آؤں. جی میں جانتا ہوں. اب میں سب کے ناموں کو خوب بخوبی جانتا ہوں. 4 دفعہ وزیر اطلاعات رہا ہوں تو نام بھی نہیں جانتا تو پھر ستیہ ناز. سوال کریں. جو زبان استعمال کی گئی وزیر اعظم کے, وہ ایسی سیاست کیا عوام کو کیا میسج جا رہا ہے؟ دوسرا یہ کہ پی ڈی ایم والے کل کہہ رہے ہیں کہ ٹیسٹنگ کر رہے ہیں آپ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے, جبکہ جب خاتمہ نبوت میں تھے آپ نے اپنی حکومت کے خلاف ہی کہا تھا کہ کیا کرنے جا رہے ہیں آپ, لیکن اب وہ الزام لگاتے ہیں. دیکھیں اب ان کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے. ایک ریلی انہوں نے کرنی ہے, ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں. باقی جو کچھ انہوں نے میرے بارے میں زبان استعمال کی ہے کوئی بات نہیں. میں علماء دین کسی بھی مکتبہ فکر سے ہو, میں کسی عالم دین کے خلاف کبھی بھی انہوں نے جو کچھ میرے بارے میں کہا میں معاف کرتا ہوں. شیخ صاحب مولانا کہہ رہے ہیں کہ شیخ رشید کی حکومت دھکا اسٹارٹ ہے, دھکا دینے والے. یہ دھکا 2.5 سال سے لگ رہا ہے اور 2.5 سال سے اور لگے گا, ٹاپ گیئر پہ لگے گا. 2.5 سال کا دھکا اگر مولانا کو پسند نہیں آیا تو ریلیکس, ٹیک اٹ ایزی. 2.5 سال کے بعد یہ ٹاپ گیئر میں جائے گا. آپ یہ بتائیں کہ کل آپ نے کہا تھا کہ مریم نواز سے متعلق کوئی جائیدادیں بھی سامنے آنے والی ہیں. مریم نواز دیکھیں سوال سب کے سامنے میں نے یہ کہا کہ نون لیگ کی 100 ملین کی پراپرٹی نون لیگ کی براڈ شیٹ میں آ سکتی ہیں اور یہ آئیں گی 85 سے 100 ملین. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا مریم نواز یا نون لیگ کی قیادت اور پیپلز پارٹی کی قیادت پر کوئی مزید بھی کیسز بننے جا رہے ہیں نیب کے یا دیگر؟ میرے پاس تو کوئی ابھی تو 45 دن اس جو کمیٹی بنی ہے اس نے لینے ہیں. لیکن ایک بات کل بھی کہی تھی, آج بھی کہتا ہوں کہ نون لیگ جو ہیں اور مریم صاحبہ جو ہیں وہ براڈ شیٹ کو پڑھوا لیں. یہ اگلا ایشو ہے, امپورٹنٹ ایشو ہے. یہ ون آف دی آفٹر پاناما اٹس پاناما پلس. دس از مائی پولیٹیکل آبزرویشن. جی یہ بتائیے گا کہ اسمگلنگ کے خاتمے کے لیے اللہ تیرا بھلا کرے. میں تو اس سوال آج تمام اداروں کو پچھلے 10 دن سے کہا ہے آئل سمگلنگ اور منشیات کو اڑا کے رکھ دیں گے. 2 ارب سے زیادہ آئل سمگلنگ ہے اور انٹیریئر منسٹری اور سی بی آر اینڈ پیٹرولیم منسٹری, میں اس کو دونوں ہیڈ کوارٹر میں رینجرز کو بھی ہدایت دی ہیں اور کوسٹ اس کو بھی دی ہے, کوسٹ گارڈ کو بھی اور دوسرے اداروں کو بھی دی ہیں, ایف سی کو بھی دی ہیں. تمام کو میں نے ہدایت جاری کی ہیں کہ اسمگل آئل جو ہے اس کو روکا جائے. میں آپ کا مشکور ہوں سوال کرنے کے. جی آپ نے کہا کہ ہر پاکستانی کا شناختی کارڈ بنے گا, اچھی بات ہے. ایک وہ جو بنگالی ہے, چونکہ جب آپ لوگ کی گورنمنٹ آ رہی تھی, دیکھیں بنگالیوں کا کیس ہم دیکھ رہے ہیں ابھی. سوال سن لیں. جی مجھے سمجھ آ گئی نا سوال کی. ان کے پاس بے شناخت لوگ ہیں, آپ کو نہیں پتا ملک کے لیے بڑا تھریٹ ہے کہ ان کا کوئی ڈیٹا نہیں آپ کے پاس؟ دیکھیں ڈیٹا ہم نے تو بہت سارا ڈیٹا ہمارے پاس ہے,
بنگالیوں کا کیس جو ہے اس کو ہم دیکھ رہے ہیں, بہتر فیصلہ کریں گے. ابھی تو مہینہ تو پورا ہونے دینا. آپ تو ایک ہی مہینے میں کہتے ہیں کہ فیکٹ سے ہی سب کچھ نکل جائے. گیو می سم ٹائم, کم از کم 3 مہینے مجھے دیں. جی خیر ہے جی, کوئی بات نہیں. اپوزیشن نے چیلنج قبول کر لیا آپ کا. کراچی میں جو کیمرے آپ لگانے کی بات کر رہے ہیں ان کا رزلٹ بھی صحیح ہے, لیکن یہ کہ پولیس اس پہ عمل نہیں کرتی. اگر کوئی ابھی تو لگے نہیں, لگانے جگہ پہ جو لگے ہوئے ٹی وی پہ دکھایا, ہم اس کو ہم بہتر طور پر ریکویسٹ کی ہے کہ رینجرز اس کو کنٹینیو کرے, اور رینجرز جو ہے صرف کیمرے نہیں ہے, اس کا پورا پروسیس ہے, اور سندھ حکومت سے ریکویسٹ کی ہے کہ اس کو تیز کیا جائے, ان کو پیسے دیے جائیں. جی کیا جی, اپوزیشن نے چیلنج قبول کر لیا ہے فارنگ فنڈنگ کیس میں, تو کیا سمجھتے ہیں آپ؟ کوئی فضول قوم کا وقت ضائع کر رہے ہیں. فیصلہ ادھر لگ رہا ہے ہفتے میں 3 دن, اور مناظرہ کرنا ہے تو پھر اب مناظرے تو اور کوئی جگہ دیکھیں, میری گزارش سن لیں نا, مجھے جواب تو دینے دیں. دیکھیں آپ کا دوسرا سوال ہے, مناظرے کسی اور چیزوں کے ہوتے ہیں, یہ پولیٹیکل ایشو ہے, یہ آئینی اور کانسٹیٹیوشنل بات ہے. لیٹ اٹ بی سالو کانسٹیٹیوشنلی اینڈ لیگلی. اصل مسئلہ براڈ شیٹ ہے, براڈ شیٹ آپ کو گھیرے میں لے گا. آپ پاناما 2 سے گزرنے والے ہیں, اور عظمت شیخ جو ہیں وہاں شیخ عظمت کی بجائے اگر آپ جسٹس قیوم کا انتظار کر رہے ہیں تو بھول جائیں. لاسٹ 3 کوسچن, میرا ٹائم پورا ہو گیا. لاسٹ 3 کوسچن. یس بیٹے, I agree with you. مجھے سندھ میں بڑی شکایتیں, میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. ایز اے انٹیریئر منسٹر میں اتفاق کرتا ہوں کہ سندھ میں FIA سے لوگوں کو شکایتیں ہیں, سائبر ونگ سے ہیں. گیو می سم ٹائم. سیکنڈ کوسچن. ایئرپورٹ پہ بہت سارے, آپ نے اسلام آباد ایئرپورٹ پہ بھی ایکشن لیا, کراچی ایئرپورٹ, لاہور ایئرپورٹ, دیگر ایئرپورٹ پر بھی مسافروں کو بہت زیادہ Agreed. موصول ہوتی ہے کہ ان کو تنگ کیا. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک سسٹم بھی, جب ایک امیگریشن ہو جاتا ہے اگلے دن دوبارہ اس کا ری چیکنگ ہوتا ہے. I agree with you. میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. گیو می سم ٹائم. ہمیشہ پیسے چلنے کی بات ہوتی ہے کہ آپ کو خدشہ اس مرتبہ بھی پیسے چل سکیں گے, کیا کتنا ووٹ بکنے کا ہے اس میں کچھ پتا؟ کس کا ووٹ؟ سینٹ ابھی تو کورٹ نے فیصلہ نہیں کیا کہ یہ وے آف الیکشن کیا ہوگا. اٹ ول بی اے سیکریٹ اور اوپن. لیٹ اٹ کم. اب کورٹ کے مسئلے میں جی بس اسی طرف اب 2 تیرے 2 ہو گئے ہیں. امریکہ میں جو الیکشن کے بعد تبدیلیاں آئی ہیں اس سے خطے اور پاکستان میں بھی تبدیلیوں کا کیا گیا ہے, اس پر کیا دیکھیں امریکہ میں جو صورتحال بنی ہے, جو بائیڈن نے فیصلے کیے ہیں, میرا خیال ہے کہ اس میں مسلم ملکوں کے لیے کافی مثبت بات ہے. لاسٹ پر وزیر اعظم عمران خان صاحب روز اول سے پاکستان کا ایک بڑا اہم مسئلہ تھا کھانا کلچر کا حلقہ, اس کے متعلق جانتے تھے. اب 3 سال حکومت کو ہونے کو ہے, اور آپ بھی ماشاءاللہ آپ انٹیریئر منسٹر ہیں. پاکستان کا تھانہ کلچر کب بدلے گا؟ دیکھیں, پاکستان کے تھانہ کلچر, تھانے اس وقت تباہ ہوئے جب لوگوں کو گھروں میں ASI کے سرٹیفکیٹ دیے گئے, وہ آج SP بن گئے. جب بغیر کسی ٹرائل کے, بغیر کسی ٹیسٹ کے لوگوں کو ASI بنایا گیا, وہ SP بن گئے. سارے تھانے اور سارا قانون تباہ ہو گیا. آپ کر 100 ہی بولا بھائی, 85 سے 100 بولا, سب کے سامنے بولا. ویری گڈ کوشچن اینڈ لاسٹ کوشچن. دیکھیں, انٹیریئر منسٹری پاک فوج کو سلام پیش کرتی ہے کہ 88 سے 90% افغان بارڈر جو ہے وہ فینسنگ ہو گئی ہے. لیٹ می فنش یار, بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے, تو سوال کر چکا ہے. اب نہیں, آخری اسی کا ہے بس. اور ایران کا فینسنگ جو ہے وہ 40%, 40% فینسنگ ہو چکی ہے. انشاءاللہ اس سال میں افغان بھی پورا ہو جائے گا جون تک. اب میں احتیاطاً سال کہہ رہا ہوں, ویسے تو ٹائم میں جون دیا گیا 30, لیکن پاک فوج نے عظیم جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں, عظیم قربانیاں دی ہیں. آلموسٹ افغانستان کور ہے. 90% کا مطلب ہے 10% بھی ایک آدھے مہینے میں ہو جائے گا. ایران میں لگے ہوئے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس سال کے آخر تک محبت سے, پیار سے, خلوص سے کشمیری چائے پلائیں گے, دیسی گھی کا حلوہ کھلائیں گے, پستے اور بادام والا کھائیں. آئے تو صحیح.
وزیر داخلہ شیخ رشید نیوز کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ شیخ عظمت بڑا نام ہے, وہ وہاں پہ جسٹس قیوم آ کر نہیں لگ سکتے. عدلیہ کو